اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك वसल्लम. अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत सर्कल क्लास में आज हमारी 62वीं क्लास है. और गुज़िश्ता क्लास में हमने हज्जतुल विदा के बाद के वाक़यात को देखा था, और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम, क्योंकि ये 11 हिजरी के वाक़यात हैं, तो 11 हिजरी में ही रबी अव्वल के महीने में, यानी इस्लामी साल के तीसरे महीने के पहले अशरे के फ़ौरन बाद, यानी 12 रबी अव्वल की तारीख को यौमुल विसाल हुआ. तो ये 2 महीने या सवा 2 महीने के वाक़यात को इंशाल्लाह माहाना एतबार से पढ़ेंगे. और बिल्कुल मैंने आपको ये भी बताया था कि आखिर में, यानी रबीउल अव्वल के जो 12 दिन हैं और उससे पहले सफ़र के 1-2 दिन मिलाकर 13-14 दिन के वाक़यात को हम यौमी एतबार से पढ़ेंगे. तो उसमें हमने गुज़िश्ता क्लास में 11 हिजरी के मुहर्रम के सफ़र के वाक़यात को देखा, और उसके बाद 28-29 सफ़र से लेकर तकरीबन 4 या 5 रबीउल अव्वल तक के वाक़यात को हम देख चुके हैं. और बिल्कुल आखिरी जो विसाल है वो, क्योंकि पीर का दिन था, तो हम जुमेरात तक के वाक़यात को तकरीबन देख चुके हैं, जुमेरात की फजर तक के वाक़यात को. तो अब जुमेरात की फजर के बाद के हालात, फिर जुम्मा, हफ्ता, इतवार और पीर, ये 4 दिन के हालात इंशाल्लाह सीरत की किताबों में से आपके लिए पेश करेंगे. और आज की क्लास का हमारा जो है वो मौजू यही 4 दिन होंगे. तो जुमेरात की जो फजर थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और आपने वहां पर इमामत फरमाई. और उसके बाद जब आप घर तशरीफ लाए तो फिर आपकी तबीयत जो है वो ज्यादा नासाज हो गई और बुखार फिर ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो काफी ज्यादा जो है वो मर्ज की शिद्दत महसूस करने लगे. तो हमने इसी दौरान एक वाकया देखा था, वाकया करतास का वाकया आपके सामने आया था, और जिसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ज़बानी नसीहतें फरमाई थी. उन वाकया करतास के बाद, वाकया करतास के बाद जोहर से कुछ पहले तबीयत में फिर दोबारा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कुछ अफाका महसूस हुआ. जब आपको कुछ सुकून हुआ, मर्ज की शिद्दत में कुछ कमी हुई, कुछ अफाका महसूस हुआ, तो यहाँ पर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से ये फरमाया कि हरीकू अलैया मिन सब'i क़िरबिन लम तुहलल औकियतुहुन्ना लअल्ली अहदु इलन नास, के मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ कुओं से, 7 कुओं से मेरे लिए पानी लेकर आओ और वो लाकर मेरे ऊपर बहा दो, शायद मैं लोगों को कुछ वसीयत कर सकूं. तो मदीना मुनव्वरा के कुछ 7 कुओं से मशकीज़ें भर कर पानी लाया गया, और फिर इन मशकीज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहाया गया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी हद तक जो है वो अफाका महसूस हुआ. जब आपको अफाका महसूस हुआ तो फिर आपने हजरत अब्बास और हजरत अली के सहारे से जो है वो उठे उठे और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाए. और ये जोहर का वक्त था, और ये जोहर की नमाज जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इमामत फरमाई. अच्छा, इस जोहर की नमाज के बाद आपने आम लोगों से खिताब किया, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमेरात की जोहर का खिताब करना लोगों से मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ फरमा होने के बाद आखिरी खिताब है. तो ये बहुत अहम खिताब है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अहम वसीयतें फरमाई हैं. तो इस आखिरी खुतबे को भी जो है वो देखते हैं कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बातें जो है इरशाद फरमाई. और ये जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद खुतबा दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और मैंने आपको बता दिया कि जुमेरात का दिन था और विसाल से 4 दिन पहले का ये वाक़या है. बहरहाल, सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ब आदत हक ताला जल्ला शानो की हम्दो सना को बयान फरमाया, और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब उहद का तज़किरा फरमाया, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की. फिर आपने मुहाजिरीन को नसीहत दी कि अंसार के हवाले से, और अंसार के फजाइल को बयान फरमाया यहाँ पर. और आपने फरमाया क्या है, मुहाजिरीन तुम ज्यादा होगे और अंसार कम होंगे, लेकिन देखना अंसार ने मुझे ठिकाना दिया, और इनमें जो मोहसिन हैं, नेक लोग हैं, इनके साथ एहसान करना, और इनमें से जो गलती करे उसे मेरे लिए दरगुजर कर देना.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی آخرت کی بات اس حوالے سے کی کہ اے لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تھا کہ وہ دنیا کو اختیار کر لے یا آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ یہ بات سن کر بے اختیار رو پڑے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا، تو آپ نے فوراً کہا کہ ابو بکر ذرا ٹھہرو اور قرار پکڑو، تھوڑی دیر رکو، کیا ضرورت ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد کی طرف آ، یعنی کہ مسجد نبوی کے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف صحابہ کے حجرات تھے، اور صحابہ اپنے اپنے حجروں سے نکلتے تھے اور مسجد نبوی میں آ جاتے تھے، نماز کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آخری خطبہ تھا، اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف لوگوں کے گھروں کے جتنے دروازے کھلتے ہیں، ان سب کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ سب دروازے آج کے بعد بند کر دیے جائیں، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے، جان و مال، صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں، اور ابو بکر سے بڑھ کر میرا کوئی محسن نہیں ہے۔ جس جس نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا میں نے اس کی مکافات کر دی، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اور صلہ اللہ ہی اس کو قیامت کے دن دے گا۔ اگر میں اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان سے میرا جو رشتہ ہے وہ اسلامی اخوت کا ہے اور مودت کا ہے، جس میں وہ سب سے افضل اور برتر ہے، اور اس اخوت میں، مودت میں، محبت میں ان کے علاوہ کوئی دوسرا ان کا ہمسر نہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل کو بیان فرمایا، یعنی کہ امت سے جو آخری خطاب تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ اور یہ جو بھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ خوخہ ہے، یہ وہ کھڑکی ہے، یا یہ وہ دروازہ نما کھڑکی ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھی۔ یعنی اگر آپ ریاض الجنہ میں آئیں اور آپ کے اگر لیفٹ سائڈ پہ گرین جالیاں ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہو، تو اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ دروازہ نما کھڑکی سے نظر آئے گی، جس کے اوپر ابھی بھی لکھا ہوا ہے کہ حاضی خوخہ سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خوخہ عربی میں اس کھڑکی کو کہتے ہیں جو کہ کھڑکی نما دروازہ ہوتا ہے، جس میں سے جو ہے وہ آنا جانا بھی انسان کرتا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً دیہات میں ایسی کھڑکیاں موجود ہیں، شہروں میں تو اب اس کا رواج نہیں۔ اور تو یہ وہ کھڑکی آج تک جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی کی توسیع فرمائی تھی اس طرف سے، تو آپ نے بھی اس کھڑکی کو باقی رکھا، اور اس کے بعد ایکسٹینشن کر کے جو باب ابو بکر صدیق ہے اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتے ہوئے باہر کی طرف لے گئے، لیکن اس کھڑکی کو بند نہیں کیا۔ تو یہ واحد کھڑکی ہے یا واحد دروازہ ہے جو کہ کسی صحابی کا گھر تھا، اور مسجد میں اس کا ابھی تک جو ہے وہ اس کو کھولا کھولا ہوا رکھا گیا ہے۔ تو یہ کھلا ہوا دروازہ جو ہے یہ واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے بارے میں جو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی تھی، اس کی وجہ سے آج تک اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسیع ہوئی، اور بھی دیگر بنو امیہ کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، اور پھر خلافت عثمانیہ میں توسیع ہوئی، اس کے بعد سعودی حکومت میں توسیع ہوئی۔ تو کسی نے بھی اس کھڑکی کو یا اس دروازے کو یا اس خوخے کو جو ہے وہ بند نہیں کیا، بلکہ اس کو مستقل دروازہ بنا دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کرتی ہے حدیث، اور آخری خطبہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے فضائل اور کمالات کو بیان فرمایا۔ یہ ایک وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس موقع پر ان کی فضیلت اور برتری لوگوں کے سامنے اتنی عیاں کر دی جائے، اتنی کھول کر رکھ دی جائے کہ آپ کے بعد اگر ان کو خلافت ملے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہو، تو کوئی شخص اس میں اختلاف نہ کر سکے۔ اور اسی کی تاکید کے لیے ابھی ہم دیکھیں گے آگے کہ اس ظہر کی نماز کے بعد، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر عصر کی نماز میں تشریف نہیں لائے تھے، تو اس کی جو امامت تھی وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر میں آئے تھے، مغرب میں آئے تھے، عشاء میں، عشاء کی نماز میں، یعنی کہ جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے لے کر پیر فجر کی نماز تک
ये 17 नमाजें जो है अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की इमामत में मुसलमानों ने पढ़ी हैं। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास, के अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में नमाज की इमामत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द कर देना, और आखिरी खुतबे के अंदर आपके फजाइल और मनाकिब को बयान करना, और आपके इस खौखे को, इस खिड़की को खुला रखवाना, ये सब वो बातें हैं कि जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह इशारा फरमा रहे थे कि आपके बाद जो है वो खिलाफत और आपका नाइब और आपका जानशीन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ही होंगे। और इस मौके पर जब बैत का मामला भी आया, भी आगे तफसील उसकी आ भी जाएगी, तो सहाबा ने यही बात की थी कि अल्लाह ताला के रसूल ने जिस शख्स को हमारे दीन का इमाम बनाया, यानी हमारी नमाज का इमाम बनाया, अपने मुसल्ले पर खड़ा फरमाया, तो हम उसको अपनी दुनिया के लिए क्यों मुंतखब ना करें, क्यों पसंद ना करें उनको। तो ये दलील थी सहाबा की इस मौके पर। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने बतीरा इनकार किया कि मैं जो है वो अमीर नहीं बनना चाहता, मेरे दिल में कभी इसकी ख्वाहिश नहीं रही, ना मैंने कभी दुआ मांगी तन्हाई में, ना कभी वैसे मेरे दिल में कभी इसकी ख्वाहिश आई है, तो तुम लोग किसी और को अपना अमीर बना लो। लेकिन लोग इस बात पर मुसिर थे कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ही वाहिद शख्सियत हैं कि जो इस मौके पर मुसलमानों की क़यादत भी कर सकते हैं, उनको मुत्तहिद भी रख सकते हैं, और इस इमारत इस्लामी के तमाम जो मराहिल हैं उनको खुश उसलूबी से अंजाम भी दे सकते हैं। तो बहरहाल ये वो आखिरी खुतबा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मनाकिब को बयान फरमाया। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी खुतबे में इरशाद फरमाया लश्कर उसामा की रवानगी के हवाले से, कि उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर जो बलका की तरफ जाना था, फ़लस्तीन की तरफ जाना था, शाम की तरफ जाना था, उसमें उसको जो है जल्द अज जल्द रवाना होने का हुक्म फरमाया। और फिर इसमें जो एक इतराज आ रहा था, नबी अलैहिस्सलाम तक भी बातें पहुंच रही थी कि उसामा 18 साल की उम्र में इनको अमीर बना दिया और बड़े बड़े सहाबा, काबिर सहाबा उनके मामूर बन गए। तो उस पर कुछ लोगों ने इतराज किया, तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन जैद की इमारत के मुतल्लिक भी इस खुतबे में इरशाद फरमाया कि मुझे लोग कहते हैं कि बूढ़ों के होते हुए जवानों को यह मनसब क्यों अता किया गया, खबरदार आगाह हो जाओ, उन्हीं लोगों ने इससे पहले उसके बाप यानी हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु की इमारत पर भी जो है वो एतराज किया था, और उनकी सरदारी पर एतराज किया था। तो इस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, उनका बाप जैद भी अमारत का और सरदारी का अहल था, और उनके बाद उसका बेटा भी उसामा भी अमारत का अहल है, और मेरे नज़दीक ये दोनों महबूब तरीन लोगों में से हैं। तो इस मौके पर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जो उसामा बिन जैद के फजाइल की सरदारी के हवाले से भी उनकी और अपनी मोहब्बत का के हवाले से उनसे जो है उनके बारे में इरशाद फरमाया। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर यह भी इरशाद फरमाया कि लानत हो अल्लाह की यहूद और नसारा पर, जिन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। तो यहाँ मकसूद आपका अपनी उम्मत को आगाह और खबरदार करना था कि तुम यहूद और नसारा की तरह मेरी कब्र को सजदागाह ना बनाना। तो ये बात मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि लोगों ने आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की कब्र को तो सजदागाह नहीं बनाया, लेकिन आपके गुलामों की कब्रों को सजदागाह जरूर बना लिया, जो कि इंतहाई शिरक है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी कब्र को सजदागाह बनाने से मना किया, तो बदरजा उला आपके गुलामों को तो, की कब्रों को तो बिल्कुल जो है वो इजाजत कैसे कैसे दी जा सकती है। तो आज दरगाहों पर, मज़ारात पर और कब्रों पर जो इस किस्म के मामलात होते हैं, ये सख्त नादानी है, सख्त शिरक है, और बिल्कुल इसका इस्लाम से कतई कोई ताल्लुक नहीं है। तो सीरत की किताबों में हमें ये चीज़ें मिलती हैं जो हमारे अकायद को जो है वो बिल्कुल दुरुस्त करने की जो है तरफ जो है वो रहनुमाई करती हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझना है, इन चीज़ों को समझना है, ताकि जो है आखिरत में किसी किस्म की जो है परेशानी और जो है वो नुकसान से हम लोग बच सकें। तो इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इन्हीं यहूद और नसारा की बर्बादी की वजूहात को बयान फरमाया कि उनकी बर्बादी की वजूहात में से एक वजूह ये भी थी, एक वजह ये भी थी कि उन्होंने अपनी पैगंबरों को उनकी मोहब्बत और अकीदत में इतना ज़्यादा गलूफ कर लिया, इतना ज़्यादा गलूफ कर लिया कि इनको बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़ात से मिला दिया, और उनकी कब्रों पर सजदा करने लग गए, और उनसे दुआएं मांगने लग पड़े, और उनको जो है सारा जो है वो मदद के लिए पुकारने लग गए। तो यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम का अपनी उम्मत को आगाह और खबरदार करना बिल्कुल आखिरी खुतबे में बहुत ही ज्यादा मानी खेज बात है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के मुतालिक इशारात दिए लोगों को कि तुम अपने नबी की मौत से खौफजदा हो, क्या कोई नबी मुझसे पहले अपनी उम्मत में हमेशा रहा जो मैं रहूंगा। तो सिर्फ जो रहने वाली ज़ात है वो तो अल्लाह तबारक व तआला की है, और उसके अलावा हर चीज़ ने फना होना है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने हौसले के लिए जो है वो
صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہوں، اور آگاہ رہو تم بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو، اور میں مسلمانوں کو وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کریں، اور مہاجرین اولین کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی عمل صالح پر قائم رہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو آپ نے یہاں پر جو ہے سورہ عصر کی تلاوت فرمائی، اور پھر آپ نے جو ہے وہ انصار کے بارے میں ایک پر پھر وصیت فرمائی، یعنی شروع میں بھی آپ نے انصار کی بات کی، آخر میں بھی آپ نے انصار کے حوالے سے فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ خیر اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا. انصار نے اسلام اور ایمان کو ٹھکانہ دیا ہے، اور مکانوں اور زمینوں اور باغوں اور پھلوں میں تمہیں اپنا شریک بنایا ہے، اور باوجود فقر و فاقہ کے تم کو اپنے نفسوں پر ترجیح دی. پھر یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی زیادہ حوصلے والی بات فرمائی اپنے تمام جو ہے وہ سننے والوں کے لیے، سامعین کے لیے، صحابہ کے لیے، دوستوں کے لیے. آپ نے فرمایا کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، اور تم بھی مجھ سے آ کر ملو گے، اور میں تمہارے لیے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، اور وہاں پر تمہارے لیے حوض کوثر کا انتظام کروں گا، اس لیے میں پہلے جا رہا ہوں. تو تم لوگ آ کر مجھ سے حوض کوثر پر آ کر مل لینا. اس کے بعد آپ ممبر سے اتر گئے، اور پھر نیچے تشریف لے، اور پھر حجر مبارک میں تشریف لے گئے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وہ خطبہ تھا جو آپ نے عامت الناس کے سامنے مسجد نبی میں جو ہے آپ نے بیان فرمایا. پچھلی کلاس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو آخری ہفتہ تھا اس کی جو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا نا اس میں قیام فرمایا تھا. اور یہ بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں بھی، یعنی کہ بیماری کی اس مرض علالت میں بھی بہت زیادہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ تمام جو ہے وہ امہات المومنین ہماری جو مائیں ہیں ان کے گھروں میں جانے کا اہتمام اس طرح کریں کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، یعنی بہت زیادہ انصاف کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں باری ہوتی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو آپ یہ پوچھا کرتے تھے ان سے کہ اگلی باری کس کی ہے، اگلی باری کس کے گھر کی ہے. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کی علالت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات یاد رکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی کہ کل کس کے یہاں باری ہے. تو ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے، دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ احتیاطاً بھی پوچھا کرتے تھے کہ بھائی بتا دیں کس کی باری ہے، تاکہ کنفرم ہو جائے کہ ہاں فلاں ہی جو ہے وہ امی جان کے ہاں جو ہے مجھے جانا ہے. تو ایک تو یہ بات تھی، اس وجہ سے بھی امہات المومنین نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تاکید سے پوچھتے ہیں کہ کل کس کی باری ہے، پر تو ان کو نا یاد رکھنے میں کیونکہ دشواری پیش آ رہی ہے، تو ہم خود ہی پوچھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اگر آپ بہتر سمجھے تو کسی ایک کے گھر ہم مستقل قیام کر لیں، اور ہم سب طیب خاطر کہ جو ہے اپنی خوشی سے جو ہے وہ اپنی باری کو جو ہے وہ ہدیہ کر دیتی ہیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی امہات المومنین کے گھر میں قیام فرمایا کرتے تھے تو ان سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی، عائشہ کی باری کب آئے گی، امی عائشہ کی باری کب آئے گی. تو امہات المومنین کہتی ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پوچھنے کے انداز سے یہ لگا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف رکھیں اور مستقل وہیں قیام فرمائیں کچھ دنوں تک، جب تک کہ آپ بہتر نہیں ہو جاتے. تو ہم نے پھر خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ عائشہ کیا آپ کسی ایک کے گھر رہنا چاہتے ہیں، آپ کی منشا یہ ہے، دلی تمنا یہ ہے. آپ نے فرمایا ہاں. تو پھر کہا گیا یا رسول اللہ کیا آپ عائشہ کے یہاں رہنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں میں عائشہ کے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں. تو پھر یہ جو آپ حجرہ دیکھ رہے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آخری ہفتہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو یہاں شفٹ ہوئے، اور اگلی پیر یعنی 8 دن آپ جو ہے وہ یوم الوصال سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غرفہ میں اور حجرے میں قیام فرمایا، اور پھر یہیں آپ کا وصال ہوا، اور یہیں پر پھر لحد مبارک تیار کی گئی. اور یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ تحدیث بن نعمت کے طور پر فرمایا کرتی تھیں کہ آخری ہفتے کی جو خدمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ تعالیٰ نے میرے حصے میں رکھی. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت بھی آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری ہنسلی کی ہڈی اور میرے سینے کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا، اور میں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر آپ کے سینے مبارک پر رکھا ہوا تھا، اور جس حالت میں جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا. تو یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ ہے. اگر میں آپ کو اس تصویر کو تھوڑا سمجھاؤں تو یہ مسجد نبی ہے ساری، یہ جو مسجد نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس کے بالکل ساتھ یہ جو آپ تھوڑا سا یہ دیکھ رہے ہیں ایریا کھلا سا، یہ حجرہ ہے.
अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा का यहीं पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुरीर मुबारक यानी चारपाई मुबारक हुआ करती थी, और यहीं पर आपका विसाल हुआ और यहीं पर आपकी कब्र तैयार की गई। तो ये जो आप देख रहे हैं एक एरिया, ये वो जगह है जो मुवाजा शरीफ कहलाती है, सुनहरी जालियां जिसकी उसके ऊपर लगा दी गई हैं आजकल। और यहाँ से मुसलमान आते हैं और इसके पास खड़े होकर दुरूद सलाम पेश करते हैं, और यहाँ से फिर जन्नतुल बकी बाबू जिब्राइल से, या बाबुल बकी से, सॉरी, बाबुल बकी से यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ जो है वो तशरीफ लो है मुसलमान ले जाते हैं। तो ये वो जगह है कि जो अम्मी अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा था, और इसके पीछे बिल्कुल हुजरा फातिमा था। और ये सारा जो है अब ये इसको चूंकि एक ही इमारत बनाकर इस पर वो सब्ज़ गुंबद बन चुका है, तो हुजरा फातिमा और हुजरा अम्मी आयशा ये सब एक ही उसमें एरिया में आ चुका है। अगर हम मजीद तस्वीरों को देखें तो यहाँ से आपको समझाता हूँ। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी है, जिसकी तोसी की गई थी। तो ये जो है वो बैतुल्लाह की तरफ वाली साइड है, आज भी यानी कि किबला यही है। तो यहाँ से ये आप देखें तो ये हुजरा अम्मी आयशा है, ये हुजरा सैयदतु फातिमा तो जहरा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। ये दीगर अज़वाज मुतहरात के हुजरात हैं। फिर ये जो हुजरात हैं, ये अम्मी सौदा का, अम्मी जैनब बिनते खुजैमा का, और ये जो हुजरा है ये हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह तआला अन उम्मुल मोमिनीन उनका हुजरा है। और ये वो जगह है जहाँ पर हम खड़े होकर दुरूद सलाम पेश करते हैं, हुजरा अम्मी आयशा के बिल्कुल सामने सब्ज जालियों। और यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं बाब सलाम से, और यहाँ से हम चलते 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 इस सुनहरी जालियों के पास आकर यहाँ जो खड़े होते हैं, ये हुजरे अम्मी हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। और यहाँ से फिर हम बाबे बकी से जो है बाहर निकल जाते हैं। अगर आप ये देखें तो ये वही जगह जो मैं बता रहा था आपको, कि ये जो सब्ज कालीन आप देख रहे हैं, ये हुजरे अम्मी आयशा अम्मी हफ्सा था, जिसको अब ज़ाहिर है यहाँ से हटा दिया गया और एक रास्ता बना दिया ज़ायरीन के लिए सलाम पेश करने के लिए। और ये वो आप देख रहे हैं सुनहरी जाली जो मुबाजा शरीफ कहलाती है, ये हुजरे अम्मी आयशा है, हुजरे अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था। और ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे पोर्शन, ये गुरफा है। गुरफा कहते हैं कमरे को, हुजरा कहते हैं एक सेहन नुमा जगह को, या एक ऐसी जगह को जो उसमें आके जो लोग जो है वो बैठते हैं, मुख्तलिफ लोग बैठते हैं। तो ये वो कमरा है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ आराम किया करते थे। और दिन में जब कोई वफूद मिलने आते थे तो आप इस कमरे से बाहर तशरीफ लाकर हुजरे में जो है वो तशरीफ फरमा होते थे, और यहीं आपकी सुरीर मुबारक होती थी अंदर की तरफ। तो फिर आप यहाँ से जो है वो, और जब लोग आते थे यहाँ पर मिलने तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर्दा फरमा लिया करती थी, और वो कमरे में आ जाया करती थी। तो यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम के बाद लोग जो है वो बैठे रहते थे, और अब उनको वसीयतें नसीहतें और बातचीत जो है उनसे फरमाया करते थे। तो ये वो मुबारक जगह जो हुजरे अम्मी आयशा है, इसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम रहा आखिरी पूरा हफ्ता, पीर से लेकर पीर तक। तो और ये गुरफा है। अब मैं इसकी और भी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ अंदर से। अच्छा ये वो जगह, अच्छा ये हम आगे देखते हैं अभी तस्वीर, जैसे आप ये देखें पहले, ये है गुरफा अम्मी आयशा। ये वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा का वो कमरा जो गुरफा है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर भी मौजूद, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बिस्तर भी मौजूद। तो यहाँ पर आप जो है वो रात का क़याम फरमाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये दरवाजे से जब कोई मिलने आता था आपको तो आप इस तरफ तशरीफ ले जाया करते थे, और ये वो कमरा है ये वाला, यहाँ पर आप तशरीफ ले आया करते थे इस दरवाजे से। तो ये वो गुरफा है, सॉरी ये वो हुजरा है, हुजरा अम्मी आयशा। तो जैसे ही लोग आते थे तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो थी वो इस दरवाजे से वापस अपने हुजरे में, इस गुरफे में जो है वो आ जाया करती थी, जब तक कि लोग बैठे रहते थे। और जब लोग चले जाते थे फिर आप जो है वो हुजरे में आ जाया करती थी, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरफे में आ जाया करते थे। तो ये वो नक्शा है उस मुबारक तरीन जगह का, कि जहाँ पर जो है वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हफ्ते में जो है वो खिदमत और उनकी जो है वो तीमारदारी फरमाई। और ये वो हुजरा अम्मी आयशा है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है। ये वो चरपाई मुबारक है, सुरीर मुबारक है, जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते थे। और इसी चरपाई पर, इसी सुरीर मुबारक पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल होता है। और फिर यहीं इसी चरपाई को हटाकर इसी के नीचे जो है वो लाहत तैयार की जाती है, और फिर यहीं पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर दी जाती है। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं ये वो दरवाजा है, ये वो मुबारक दरवाजा है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ ले जाया करते थे नमाजों के लिए। यहाँ से आपका आना जाना था मस्जिद नबी में। ये आज दरवाजा तो नहीं है लेकिन सबज जालियां हैं, उसमें छोटी सी खिड़की नुमा जगह है जो बना दी गई है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो जैसे ये रियाजुल जन्ना है, और इसमें ये जो मुबारक जगह है, ये जो सबज जालियां हैं, ये वो मुबारक जगह है जहाँ पर जो है वो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे की तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाया करते थे नमाज पढ़ाने के बाद या खुतबा देने के बाद, और नमाज के लिए भी यहीं से तशरीफ लाया करते थे। तो ये वो जगह है
तो ये आपको तफसील से समझाने का मकसद यही है कि आपको सारा ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। और ये जो तस्वीर है, ये मस्जिद नबवी में के पास एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर ये मॉडल्स रखे हुए हैं इन हुजरात के भी। और दीगर जो है वो सीरत के जितने वाक़यात हमने पढ़े हैं, तकरीबन सबके मॉडल्स जितने बन सकते थे उन्होंने यहाँ पे बना के एक्चुअल में जो तारीखी किताबों के साथ हवाला जात के साथ बनाकर यहाँ पे एक बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रखे हुए हैं। तो बड़ी एक इंफॉर्मेटिव जगह है। तो यहाँ पर जब मदीना मुनव्वरा जाना हो इंशाल्लाह ताला, तो यहाँ पर भी जरूर जो है वो जाकर जो है वो ये मॉडल्स को देखने चाहिए। तो ये वो उन्होंने हुजरा और गुरफा दोनों की जो है वो तस्वीर हैं, जो इस मौके पर उन्होंने जो है वो बनाई हुई हैं, मॉडल्स बनाए हुए हैं। और ये मैं आपको बता रहा था कि ये वो जगह है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमाया करते थे, और यहाँ पर सहाबा, अहले बैत और दीगर लोग आया करते थे और आपसे मुलाकात किया करते थे। और फिर आप देख रहे हैं कि इसी जगह पर जैसे ये चरपाई है, इसको हटा दिया गया और फिर यहीं पर आपकी लाहद मुबारक को जो है वो तैयार किया गया, और फिर यहीं पर आपकी जो है तदफीन की गई। और यही वो जगह है जहाँ पर ये हुजर आयशा, जहाँ पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का इंतकाल हुआ, तो यहाँ पर उनकी जो है वो लाहद मुबारक तैयार की गई। और हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला के इंतकाल के बाद यहाँ पर उनकी लाहद मुबारक तैयार की गई। तो ये वो जगह है जो कि बिल्कुल इसको जो है वो अब सील कर दिया गया है, यानी कि इसके इस कब्र इन कबूर तक जो है वो, इन मुबारक कब्रों तक अब कोई शख्स भी उसकी रसाई नहीं है, ताकि सऊदीया के बादशाह भी जो है वो यहाँ तक नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो दीवार है, ये 5 कोनों वाली दीवार जो है वो अंदर तामीर कर दी गई है। और इसके अंदर जाना जो है अब किसी के लिए जो है वो मुमकिन नहीं है। और इसी के बिल्कुल ऊपर जो है वो जो गुम्बद है, गुम्बद खजरा, वो बिल्कुल इसके ऊपर जो है वो तामीर कर दिया गया। तो बहरहाल हम थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 4 दिन पहले के वाकयात पर। और जुमेरात के दिन जोहर की नमाज के बाद का आपका खुतबा आपके सामने मैंने जो है वो पेश कर दिया तफसील के साथ। और इसके बाद जो है वो असर का वक्त आया। आपने असर जो है वो, आपकी तबीयत बेहतर थी, आपने असर की नमाज जो है वो मस्जिद नबी में अदा फरमाई। और उसके बाद जो है मगरिब की नमाज के लिए भी आप जो है वो तशरीफ लेकर गए। तो आपने जो आखिरी नमाज मस्जिद नबी में इमामत जिसकी करवाई, वो ये जो है वो जुमेरात के दिन की मगरिब की नमाज थी। और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो किताबों में लिखा हुआ है कि सूरह वल मुरसलात, इस मौके पर आपने इसमें तिलावत फरमाई। और इसके बाद साहबा कहते हैं कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोई भी नमाज नहीं पढ़ाई, यहाँ तक कि आप दुनिया से तशरीफ ले गए। अच्छा, जब ये मगरिब की नमाज आप अदा करके वापस अपने हुजरे में तशरीफ ले गए, तो उसके बाद ईशा का जब वक्त हुआ, तो अब पहले ये होता था उस दौर में कि घड़ियां तो होती नहीं थी कि बिल्कुल सुई पे सुई आती और जो है नमाज खड़ी हो जाती, बल्कि जैसे ही नमाज का टाइम दाखिल होता तो अजान दे दी जाती थी। अजान दे दी जाती थी और उसके बाद साहबा अजान की आवाज़ सुनते थे तो फौरन मस्जिद में आके बैठ जाया करते थे। और उसके बाद मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठे रहते थे। और जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मसरूफियात से फारिग होते और आप फिर मस्जिद में तशरीफ लाते, तो जमात उस वक्त खड़ी हो जाया करती थी। तो यही हुआ, ईशा के वक्त में ईशा की अजान कह दी गई और लोग सारे के सारे मस्जिद नबी में आकर जमा हो गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने का जो है वो इंतजार करने लगे। बहरहाल काफ़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलील थे, मर्जुल वफ़ात में थे, तो उसकी वजह से बार बार जो है गशी तारी हो जाया करती थी। तो जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इतने होते थे कि वो बातचीत कर सकते, तो वो आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त करते थे कि आयशा, क्या लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ ली है? तो हम आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि या रसूल अल्लाह, लोग आपके इंतजार में हैं। तो उसके कुछ देर बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी हो जाया करती थी। फिर जब आप उठते, फिर आप दरियाफ्त फरमाते कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? तो फिर यही कहा जाता कि या रसूल अल्लाह, लोग जो है वो आपके इंतजार में हैं, अभी नमाज नहीं पढ़ी लोगों ने ईशा की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बेहोश हो जाया करते थे। और फिर जब आपको जो है वो अफाका होता था, तो फिर आपने जब तीसरी बार पूछा, तो लोगों ने यही कहा कि या रसूल अल्लाह, लोग तो आपके इंतजार में हैं। तो इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फरमाया कि आपने फरमाया कि मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला से फरमाया कि अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस मौके पर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर तो बहुत नरम दिल हैं, रकीकुल कल्ब हैं। जब वो आपकी जगह पर खड़े होंगे ना, तो वो लोगों को नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, उनसे तिलावत नहीं होगी। वो बिल्कुल जो है वो उन पर दिक्कत तारी हो जाएगी और इतना रोएंगे कि वो तिलावत नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने दोबारा और सहबारा 3 मरतबा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा के इस बात के बाद जो है वो इरशाद यही फरमाते रहे कि मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, कि अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो
اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں اصل میں بات یہ تھی کہ جو شخص بھی آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا، یہ میرے دل میں بات تھی کہ جو بھی آپ کے جگہ پر کھڑا ہوگا، لوگ بدگمانی بدگمان یا بدشگونی سمجھیں گے اس کا کھڑا ہونا، کہ جو ہے وہ آپ کی جگہ کھڑا ہوا اور آپ جو ہے وہ آپ کا وصال ہو گیا۔ تو میں نہیں چاہتی کہ وہ جو ہے میرے ابا جان ہوں، جو کہ جن کے بارے میں لوگ جو ہے بدگمانی یا بد زنی جو ہے ان کے دماغ میں جو ہے وہ آئے، یہ خیال آئے، تو اس لیے وہ بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ ابو بکر جو ہے وہ نرم دل ہیں، وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، تاکہ کسی اور کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو یا کسی اور کو جو ہے وہ حکم دے دے نماز پڑھانے کا۔ تو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکیداً پھر ارشاد فرمایا کہ نہیں، اسی ہی کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت، ان کی دور اندیشی آپ کو سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے ملے گی اس موقع کے اوپر، کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے اپنے ابا جان کو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب سے، امامت کے منصب سے اور ان تمام عہدوں کے منصب سے الگ رکھیں۔ اور وہ خود کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کی عمارت سے انکار اس لیے کرتی تھی کہ میرا باپ دنیا کے کاموں سے اور دنیا کے ان جھمیلوں سے بالکل الگ تھلگ رہے، اس لیے کہ وہ کہتی تھی کہ جو یہ عہدہ ہوتا ہے نا، یہ اس میں عزت جو ہوتی ہے نا، وہ اس کو بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے، کسی وقت بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کو پارا پارا ہو سکتی ہے، اور اس میں ہلاکت کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ جب اتنے بڑے منصب پہ ہوتے ہیں تو کوئی ایسا کام خدا نہ خواستہ آپ سے نہ ہو جائے جس سے جو ہے اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتی تھی میں اس چیز سے بہت زیادہ مجھے اندیشہ تھا، بہت زیادہ میں ڈرتی تھی اور احتیاط کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو صحیح سالم رکھے، کہ وہ جو ہے وہ اگر ان کو عہدہ دے دیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو ان تمام فتنوں سے بچا سکتے ہیں، ورنہ یہ دنیا تو ایک فتنے کا گھر ہے، یہ تو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ دوسری بات کہ جو میں اپنے والد کو امامت کے منصب پر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آپ کی زندگی میں آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا تو لوگ اس پر خواہ مخواہ حسد کرنا شروع کر دیں گے، خواہ مخواہ حاسدین پیدا ہو جائیں گے۔ اور عجب نہیں ہے کہ حاسدین سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کہیں وہ آپ پر جو ہے وہ کوئی زیادتی ہی نہ کر دیں، یا ان کو جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی بدشگونی نہ محسوس کرنا شروع کر دیں۔ تو لیکن کیا ہوا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر یہی تھی کہ میرا باپ جو ہے امام بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام بنے، آپ کا جانشین بنے، آپ کا خلیفہ بنے اور اس جگہ پر امامت کرے، تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، پھر دعا ہی کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو دنیا اور دین کے ہر خوفناک معاملے سے محفوظ اور معمون رکھے۔ تو یہ سبحان اللہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست کہ وہ اس امامت و نیابت کو آئندہ خلافت اور عمارت کا پیش خیمہ سمجھتے ہوئے دل و جان سے اس کی کوشش میں تھی کہ میرا باپ نہ امام بنے نہ امیر بنے، اور یہ امامت صغرا یا امامت کبرا میرے باپ سے ہٹ کر کسی اور کے پاس چلی جائے، تاکہ میرا باپ دین و دنیا کے فتنے سے بالکل محفوظ ہو جائے۔ تو یہ بیٹی کا حال تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی آپ کو آگے معلوم ہو جائے گا، جب انہوں نے خطبہ دیا تھا وصال کے بعد مسجد نبوی میں، تو انہوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی تھیں کہ میں خدا کی قسم اس عمارت اور خلافت کی نہ کبھی دل سے میں نے تمنا کی ہے، نہ کبھی زبان سے دعا مانگی ہے، اور صرف مسلمانوں پر فتنے کے خوف کی وجہ سے اس کو میں نے بامر مجبوری جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ تو یہ صدیق اور صدیقہ کی پاکیزہ شان ہے کہ ان کا دل مال و جاه کی طمع سے بالکل پاک اور منزہ ہوتا ہے، مگر سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا نبی اور اس کا رسول جس کے امام بنانے پر مصر ہوں، وہ بالیقین امام المتقین ہی ہوگا، اور اس کا ظاہر اور باطن عمارت اور خلافت کی طمع سے بالکل منزہ اور پاک ہوگا، اور کسی فتنے کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی طرف نظر اٹھا کر کبھی دیکھ سکے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا، وہ یقیناً اس میں جو ہے وہ تائید آسمانی ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ عنایات ربانی ہوگی، اور ان کے حکم کے بغیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہی کی چاہت ہوگی کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مصلی پر امامت کے لیے کھڑے ہوں۔ بہرحال اس کے بعد ہفتہ یا اتوار کی جو ہے وہ بات ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں پھر افاقہ ہوا۔ تو جیسے ہی آپ کو افاقہ ہوا تو آپ پھر ظہر میں حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سہارے جو ہے وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے۔ تو جیسے ہی آپ کو نے دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ پیچھے ہٹنے لگے نماز کے دوران،
تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلح پر آ جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارے سے منع فرمایا کہ جو ہے وہ آپ پیچھے مت ہٹیے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں جانب آ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے۔ اور جو ہے وہ اب اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ایک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، اور آپ کی تکبیر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کا کہتے تھے، اور تمام جو پیچھے نمازی تھے وہ ابو بکر کی اقتدا کر رہے تھے، یعنی ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے، اور تمام مسلمان جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اور کچھ سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ یہ نماز پڑھانے والے ابو بکر ہی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بائیں جانب بیٹھ گئے، تشریف فرما ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امامت فرما رہے تھے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنین وہ ابو بکر کی اقتداء میں جو ہے وہ نماز اس موقع پر ادا کر رہے تھے۔ تو یہ ظہر کی نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل آخری نماز تھی جو آپ نے مسجد نبوی میں آ کر ادا فرمائی، یعنی ہفتے اور اتوار کی ایک کسی دن کی ظہر کی نماز کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ نے یا جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کی۔ بہرحال اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ذرا تاکید کی، جہاد کی، کہ آپ جو ہے وہ رخصت ہو جائیں مدینے سے۔ تو یہ سارا لشکر جو ہے مدینے سے نکلا، اور ایک مقام ہے مقام جرف، وہاں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ حکم تھا، تو اس لیے تعمیل ارشاد میں سارے کا سارا لشکر مدینے سے باہر نکل کر جرف میں آ کے انہوں نے قیام کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت، آپ کی طبیعت، تیمارداری، اور آپ کے عیادت کی وجہ سے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے لشکر کے امیر سے اجازت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آتے رہے۔ اس میں خود اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے تھے، ابو بکر، حضرت عمر بھی آتے تھے، اور حضرت علی اور عباس نے تو مستقل جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تیمارداری اور خدمت کے لیے اجازت امیر سے لی ہوئی تھی، تو یہ تو وہیں حجرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ عیادت کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال جیسے ہی لشکر مقام جروف میں گیا ہے، اس کے بعد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، اور پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لائے، اور جیسے ہی مدینہ آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں اجازت کے ساتھ داخل ہوئے، اس کے بعد حالت یہ تھی کہ اتنی مرض کی شدت تھی کہ آپ بات نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ نے کیا کیا، حضرت اسامہ کو اشارے سے آگے کی طرف بلایا، حضرت اسامہ نے جھک کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، ایسا گویا ایسا جیسے اسامہ کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور پھر اسامہ پر رکھ دیے۔ تو اسامہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے کہ آپ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ مقام جروف میں دوبارہ آ گئے، جہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن، پیر کا دن، 12 ربیع الاول کا دن۔ سیرت نگاروں کا تین چیزوں پر تو اتفاق ہے، اور ایک چیز میں اختلاف ہے یوم الوصال کے حوالے سے۔ اتفاق اس بات پر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال 11 ہجری میں ہوا، دوسرا اتفاق اس بات پر ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، تیسرا اتفاق اس بات پر ہے کہ پیر کے دن ہوا۔ تاریخ میں صرف اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ 1 ربیع الاول کو ہوا، کچھ کہتے ہیں 2 ربیع الاول کو ہوا، اور کچھ کسی ربیع الاول کی کسی اور تاریخ کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف اقوال ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یا راجح قول یہ پیر کا دن 12 ربیع الاول کی تاریخ 11 ہجری کا ہی قول ہے۔ بہرحال اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 12 ربیع الاول کے یوم الوصال والے دن فجر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امامت میں لوگوں کو پڑھائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں موجود تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے، اور لوگ جو ہے ان کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی طبیعت میں تھوڑی سی بہتری محسوس کی، اور جو ہے وہ مسجد میں جانے کی جو ہے وہ کوشش کرنے لگے سہارے سے۔ تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک سے اٹھے، اور آپ نے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا، تو آپ مسلمانوں کو دیکھنے لگے کہ وہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ امامت کروا رہے ہیں، اور پھر پیچھے جو ہے وہ ساری امت جو ہے وہ نماز ادا کر رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی پردہ ہٹا تو صحابہ کی نظریں تو ویسے ہی بہت زیادہ بے چین تھیں، اور ہر گھڑی جو ہے ان کی توجہ جو ہے حجرے کی طرف ہوتی تھی، تو نماز میں بھی کنکیوں سے ان کو محسوس ہو گیا ہوگا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ ہٹا ہے حجرے کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے جو ہے وہ مسجد میں تشریف لانے کے لیے جو ہے وہ ہمت فرما رہے. تو جیسے ہی یہ محسوس ہوا، صحابہ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محسوس کر لیا اس بات کو، اور آپ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے. لیکن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ نماز کو جاری رکھیے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی بہتری کی اتنی خوشی تھی اور اتنا انتظار ہوتا تھا کہ اس موقع پر بھی ہمیں یہ لگا کہ ہم ہمارے خوشی کے نماز توڑ دیں، نماز توڑ دیں. بہرحال اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز کو مکمل کرو، اور پھر دوبارہ پردہ جو ہے ویسے ہی ڈال دیا اور حجرے میں تشریف لے گئے. بہرحال اس فجر کی نماز کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جو ہے وہ حجرہ مبارک میں تشریف لائے، اور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کو دریافت فرمایا. تو یہاں پر جو ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ میں اب دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کافی حد تک جو ہے وہ سکون ہے، جو کرب بے چینی تکلیف پہلے تھی اب اس میں کافی کمی آ چکی ہے. اور پھر یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری ایک بیوی ہے، اور وہ دوسری بیوی ہیں، وہ فلاں جگہ پہ رہتی ہیں، مدینہ سے 1 کوس کے فاصلے پر رہتی ہیں. تو آج ان کی باری کا دن ہے، تو میں ان کی طرف جاؤں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کی طرف چلا جاؤں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی. تو ان کی بیوی تھی حبیبہ بنت خارجہ. تو یہ مدینہ سے تھوڑا سا دور رہتی تھی. تو ان کے ہاں جو ہے وہ باری تھی. تو یہاں پر صبح کی نماز پڑھانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے مبارک کو دیکھا اور اس میں کافی بہتری محسوس کی، تو پھر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات اجازت جو ہے وہ طلب فرمائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ان کو عطا فرمائی، اور وہ اپنی بیوی جو حبیبہ بنت خارجہ تھیں ان کی طرف تشریف لے گئے، جو کہ مقام سخ میں تھی، مدینہ سے 1 کوس کے فاصلے پر. بہرحال اس موقع پر دوسرے لوگوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت فرمایا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی محسوس کیا کہ آپ کی طبیعت کے اب کافی بہتری کے آثار ہیں، معلوم ہوتے ہیں. تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سکون ہے. تو پھر لوگوں نے بھی یہ سنا، تو پھر لوگ گھروں کو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے یا اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے. اچھا، یہاں پر ایک بات ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرے سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے متعلق اپڈیٹ دی، اور لوگ جو ہے منتشر ہو گئے مطمئن ہو کر، تو حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا. آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیافہ شناسی کو مظاہرہ فرمائیں یہاں پر، اور آپ کی ذہانت کو یہاں پر ملاحظہ کرائیں کہ آپ نے کیسے چہرہ پڑا ان سارے واقعات کا، اور کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ بات کی. حضرت عباس نے اس موقع پر حضرت علی سے کہا کہ علی، میں نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے، بنو عبد المطلب کے بڑے بڑے سرداروں کے آخری وقت میں ان کے چہرے دیکھے ہیں، اور میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے نا، اس کو دیکھ کر مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ شفا یاب ہونے والے نہیں ہیں. یہ جو بہتری کے آثار ہیں یہ بالکل عارضی ہیں. جو میرا جو ایک ذہن کہتا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چہرہ شفا یاب ہونے والا نہیں ہے. یعنی کہ یہ حضرت عباس کی قیافہ شناسی کی ایک اعلیٰ مثال تھی. یا کیونکہ عرب کے اندر یہ عرب مختلف اعتبار سے بہت زیادہ ذہین تھے، فصیح اور بلیغ، اس کے اعتبار فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، شعر و شاعری کے حوالے سے، قیافہ شناسی کے حوالے سے، چہروں کو پڑھنے کے حوالے سے، وہ تو جانوروں کے چہروں کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ اس کو کیا بیماری ہے اور یہ اس کو اس وقت کیا تکلیف ہو رہی ہے. وہ تو یہ آپ نے دیکھا سیرت کے واقعات کے اندر کہ وہ تو جانوروں کے جو مینگنیاں ہوتی تھیں اس کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ یہ جانور کس علاقے سے آ رہا ہے، یا کس علاقے کا اس نے چارہ کھایا ہوا ہے. یہ آپ نے بہت زیادہ واقعات میں دیکھا. تو وہ تو انسانوں کے چہرے بھی پڑھ لیتے تھے. تو یہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جو ہے وہ اسٹڈی کر کے جو ہے وہ علی کو کہا کہ علی، یہ جو ہے نا وہ آثار شفا کی طرف جانے والے نہیں لگ رہے. اور پھر انہوں نے یہاں پر حضرت علی سے کہا کہ علی، خدا کی قسم، جو ہے وہ 3 دن کے بعد تم دیکھو گے کہ ہم پر جو ہے وہ کوئی اور حاکم ہوگا اور ہم اس کے محکوم ہوں گے. تو یہاں پر انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے. بہتر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں بات کریں، اس بارے میں دریافت کر لیں کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا.
अगर हम में से होगा तो मालूम हो जाएगा, वरना आप जिसके बारे में वसीयत करेंगे उसके बारे में जो है हम उसको इतला दे देंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं ये काम मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो हरगिज कतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर इस बारे में दरियाफ्त नहीं करूंगा। मुमकिन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुतल्लिक इनकार फरमा दें। अगर हमारे मुतल्लिक इनकार हो गया तो फिर हमेशा हमेशा के लिए हम इस मनसब से महरूम हो जाएंगे। खुदा की कसम मैं आपसे इस बारे में एक हर्फ भी नहीं कहूंगा। तो ये हजरत अब्बास और हजरत अली रजी अल्लाह तआला का मुकालमा था, जो कि पीर के दिन जो है वो इस मौके पर जो है वो पेश आया। अच्छा, उसके बाद कुछ मजीद अपने सबक को आगे बढ़ाने से पहले एक दो बातें और हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वक्त में आप अलैहिस्सलाम के पास कुछ चीज़ें मौजूद थी घर में, जैसे, बल्कि आखिरी खुतबे के हवाले से भी एक दो बातें हैं कि उसमें वो रह गई हैं। उसमें जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस हवाले से भी लोगों से पूछा कि जो है वो जो आखिरी खुतबा हमने अभी पढ़ा है ना, उसमें दो बातें रह गई हैं। एक बात तो ये रह गई, जैसे आपने फरमाया था ना, यहूद नसारा पर अल्लाह की मार के उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया या मस्जिद बना लिया, तो मेरी कब्र को जो है वो सजदागाह ना बनाना, कि उसकी पूजा शुरू कर दो। इसके बाद आपने एक दो बातें और फरमाई थी। आपने ना फिर अपने आप को किसास के लिए पेश किया। आपने कहा कि मैं अपने आप को किसास के लिए पेश करता हूँ, मैंने अगर किसी की पीठ पर कोई कोड़ा मारा हो तो ये मेरी पीठ हाजिर है, वो मुझसे आज के दिन बदला ले ले। और किसी की अगर मैंने बेआबरूई की हो तो मेरी आबरू हाजिर है, वो मुझसे बदला ले ले। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर मेरे जिम्मे किसी का कोई कर्ज वगैरह बाकी हो, कर्ज वगैरह मैंने किसी का देना हो, तो आज वो मुझसे जो है वो ले ले। और नबी इस्लाम ने फरमाया कि ये मैं सिर्फ अखलाकन ये बात नहीं कर रहा, बल्कि हकीकतन कह रहा हूँ कि अगर आज मैंने किसी का कर्जा देना है तो आज मुझसे वो ले सकता है, कोई ऐसी इसमें वो बात नहीं है। तो इस मौके पर एक शख्स खड़े हुए, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मेरे 3 दरम आपके जिम्मे बाकी हैं। नबी इस्लाम ने अच्छा, ये बात करने के बाद नबी इस्लाम ने ये भी फरमाया था कि मैं ये पूछूंगा भी नहीं कि जो है वो मैं इसके कोई सबूत तलब नहीं करूंगा। कोई अगर दावा करता है कि मैंने आपके देने, तो मैं सबूत नहीं पूछूंगा कि इसको कोई सबूत दो कि मैंने, कतन ऐसी बात नहीं है। तो इस मौके पर एक साहब खड़े हुए, साहबी, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आपने मेरे 3 दरम आपके जिम्मे है, वो आपने देने हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल ठीक है। और आपने जो है फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ इशारा फरमाया और कहा कि इनको इनके 3 दरम दे दो। और उसके 3 दरम अदा करने के बाद आपने सिर्फ उनसे इतनी बात पूछी कि मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम मुझे कोई सबूत दो या ना दो, मैं सिर्फ तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि ये कब की बात है, कब का वाकया है। तो उस मौके पर उस साहबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह आप एक जगह तशरीफ फरमा थे, मैं भी वहां था, तो एक साइल आया था, उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, उसने अपनी जरूरत का इजहार फरमाया, आपके पास कुछ था नहीं, तो आपने मुझे कहा था कि आप इनको मेरी तरफ से 3 दरम दे दो और मैं तुम्हें 3 दरम दे दूंगा। तो नबी इस्लाम ने कहा ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो नबी इस्लाम ने अपने मामलात के हवाले से बिल्कुल जो है वो जो है सफाई वाला मामला फरमाया। अच्छा, इस मौके इस वाक़े पर कुछ और चीज़ें जिक्र कर लेते हैं, जो आखिरी वक्त में आपने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में तशरीफ़ फरमा होने के बाद जो है वो उनसे कुछ बातें फरमाई। आपने कहा कि आयशा, क्या मेरे ज़िम्मे मेरे घर में कोई दिनार वगैरह मौजूद है, कोई मेरे मेरे तरके में कोई पैसे वगैरह मौजूद है तेरे पास? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह 7 दिनार है मेरे पास। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि अम्मा आयशा से कहा कि वो ले आओ। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो दिनार ले आई। आप अलैहिस्सलाम इन दिनारों को उलट पुलट करने लगे। और उसके बाद हम आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करती है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि आयशा, अगर मैं ये दीनार छोड़कर चला गया तो क्या अल्लाह मुझसे नहीं कहेंगे कि मेरे बंदे को मेरे पर एतमाद नहीं था, इसलिए इसे फौरन तकसीम कर दो। तो हम आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फौरन इसको तकसीम कर दी। अच्छा, आपके जिम्मे ना 75 किलो जौ थी। 75 किलो जौ आपने यहूदी से बतौर कर्ज ली थी। और जीरा जो होती है, जो जंग का लिबास होता है, अपनी जीरा, वो आपने इस 75 किलो जौ के इवज बतौर रहन गिरवी जो है वो उसके पास रखवाई हुई थी। तो आपने इसके बारे में हज़रत अली को खास तौर पर ताकीद फरमाई कि अली, मैंने फलां यहूदी से 75 किलो जौ ले रखी है, तो ये उसका कर्जा है जो कि अदा करना है, और उसकी एवज मैंने अपनी ज़िरा जो है वो रखवाई हुई है, तो ये ज़िरा उससे जो है तुमने वापस लेनी है। तो एक ये ताकीद हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी इस्लाम ने आखिरी वक्त में फरमाई। अच्छा, इसी जौ के हवाले से ना मायशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत भी है। वो कहती है कि ये जिस बर्तन में हमने रखी हुई थी उसको ढक के रखा हुआ था, और उसमें से हम निकालते थे जौ और उसको इस्तेमाल करते रहते थे। और ये
75 کلو جو ہم مدتوں استعمال کرتے رہے، مدت ایک مدت تک میں جو نکالتی رہی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے دنیا سے، اس کے بعد بھی میں کئی عرصے تک یہ نکالتی رہی جو. اچھا تو یہ جو ہے اس میں کبھی ڈالی نہیں، جو کبھی اس کو دیکھا نہیں کھول کے، ہمیشہ اس میں سے نکالتے تھے اور استعمال کر لیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ آخر مجھے ایک دن نا بڑی تشویش ہوئی اس حوالے سے کہ آخر یہ جو اتنی تو نہیں تھی، اور کب سے ہم نکال کر کھا رہے ہیں، تو اب پتہ نہیں اس میں کتنی باقی بچی ہے کتنی نہیں بچی. آخر دیکھا تو جائے کہ اس میں اب کتنی موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ آخر میں نے کیا کیا کہ ایک دن اس کو جو ہے اس کا پارٹ اٹھایا اور اس میں سے دیکھا، تو اس کے بعد اس میں جب میں نے جھانکا تو دیکھا اس میں تھوڑی سی باقی ہے جو. تو کہتے ہیں پھر میں نے دوبارہ اس کو ڈھک دیا، اور فرمایا کہ اس کے چند روز کے بعد وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس حوالے سے کہ اگر چیزوں کو ڈھک کر کپڑا ڈھک دیا جائے، کوئی ڈھکنا ڈھک دیا جائے، تو اس کو استعمال کیا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت جو ہے وہ رہتی ہے. اور اگر وہ ڈھکنا ہٹا کر دیکھ لیا جائے، یا ڈھکنا ہٹا دیا جائے، بالکل ہی ہٹا دیا جائے، یا جھانک لیا جائے اندر، تو برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایک برکت کا ایک نسخہ اکسیر ہے کہ آدمی کسی چیز کے بارے میں اگر خوف ہو کہ یہ کھانا کہیں کم نہ پڑ جائے تو اس کو ڈھک دے، اور اس میں دیکھے نہیں جھانکے نہیں، اور اس میں سے بسم اللہ پڑھ کر جو ہے برتن میں سے کھانا نکال کر تقسیم کرتا رہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں برکت جو ہے وہ رہے گی. تو یہ خیر، یہ تو علماء کی حوالے سے اس حوالے سے بات تھی. بہرحال آخری دن میں بھی جو آخری وقت تھا بالکل، اس دن بھی یعنی پیر کے دن بھی حالت گھر میں یہ تھی کہ گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، یعنی گھر میں روشنی نہیں تھی. اور تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں ایک پڑوسن کے یہاں گئی، اور وہاں سے اس سے میں نے کہا کہ مجھے کچھ تیل ادھار دے دو، یا تیل کچھ دے دو، یا اس کی طرف اپنا چراغ بھیج دیا کہ اس میں جو ہے وہ اپنے گھر میں جو تیل ہے اس میں ڈال دو، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ روشنی جو ہے وہ جلا سکیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے آخری وقت کے حوالے سے کچھ احوال تھے. اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تلوار تھی یا دیگر ہتھیار تھے، وہ آپ نے اس موقع پر مسلمانوں کو جو ہے ہبا کر دیا آخری وقت میں. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کچھ یہ جو جب جیسے ہی لوگوں نے سنا، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خیریت دریافت کی، تو ان کو بتایا گیا کہ کافی حد تک مطمئن ہے، سکون ہے، افاقہ ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ سے باہر چلے گئے اپنی دوسری بیوی کے گھر. ان کے ہاں ان کی باری تھی تو وہ چلے گئے وہاں پہ، اور دیگر صحابہ جو اپنے اپنے گھروں کو یا اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ عالم نزا شروع ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر لیٹ گئے. تو اتنے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ حجرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں تھی مسواک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس مسواک کی طرف دیکھنے لگ گئے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز بھانپ لی، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے لیے میں مسواک لے لوں؟ تو آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا ہاں. تو ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لی، اور اس کو منہ میں اپنے منہ میں رکھ کر اس کو چبایا، اس کو نرم کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مسواک آپ نے جو ہے وہ تھما دی. اور اسی وجہ سے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور فخر کے، بطور تحدیث بن نعمت کے طور پر جہاں یہ کہا کرتی تھیں کہ آخری ہفتے کی تیمارداری اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھی، یہی اس پر یہ بھی کہتی تھی، ایک اور بات بھی کہا کرتی تھی کہ آخر وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرا آب دہن جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آب دہن کے ساتھ اس طرح ملا دیا کہ جو مسواک میں نے چبا کر منہ میں نرم کر کے ان کو دی تھی، اس پر میرا لعاب لگا ہوا تھا، اور وہی لعاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں آخری وقت میں گیا. تو یہ وہ آخری جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ منہ مبارک میں داخل ہوئے، وہ میرا لعاب تھا. تو یہ اس کو بھی بطور فخر اور تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات وہ کہا کرتی تھی. اور تیسری بات وہ اس بات پر فخر کیا کرتی تھی، یا بطور تحدیث بن نعمت کے طور پر کہا کرتی تھیں کہ آپ کی وفات میرے حجرے میں ہوئی ہے، اور میرے دن میں ہوئی ہے، اور میرے سینے اور ہنسلی کی ہڈی کے درمیان ہوئی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تھا جو اس موقع پر اس حالت میں ہوا. بہرحال اس موقع پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ طریقت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص مسواک پر ہمیشگی کرتا ہے
اور ہمیشہ مسواک کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ شہادت کو جاری ضرور کر دیتے ہیں۔ اور جو کسی قسم کا نشہ کرتا ہے، افیون وغیرہ کھاتا ہے، تو اس کی زبان پر جو ہے وہ، اس کے جو سب سے بڑی جو مضر چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زبان پر کیا حالت نزا میں کلمہ شہادت جاری نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ تو شیخ مشائخ طریقت کی ایک بات تھی۔ اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، تو آپ درد سے بےتاب ہو کر بار بار ہاتھ اس پیالے میں ڈالتے تھے اور منہ پر پھیرتے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت السکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اور پھر چھت کی طرف ہاتھ اٹھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دیکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے وہ اللہم فی رفیق الاعلیٰ، یہ الفاظ کہ اللہ میں رفیق اعلیٰ میں جانا چاہتا ہوں، جو کہ انبیاء اور مرسلین کا مسکن ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اور ایک کتاب میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ اور ایک کتاب میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، کہ میں تمہیں جو ہے وہ غلاموں سے بہتر سلوک کی جو ہے وہ وصیت کرتا ہوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں الصلاۃ اور وما ملکت ایمانکم، اس میں پورا کا پورا دین ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی امت کو پورے دین پر رہنے کی جو ہے وہ وصیت کر کے گئے، نصیحت کر کے گئے۔ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کے جو ارشادات وہ جوامع الکلم ہے، کہ مختصر بات لیکن مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو یہ جو آخری وصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس میں پورے کا پورا دین موجود ہے۔ وہ کیسے، علماء نے لکھا ہے کہ الصلاۃ سے مراد جو ہے وہ حقوق اللہ ہے، یعنی نماز جو ہے وہ پورے دین کا خلاصہ نماز ہے۔ تو پورے کا پورا دین جو ہے اس میں جو ایک حقوق اللہ ہے، ایک دین کا بہت بڑا حصہ حقوق اللہ ہے۔ تو الصلاۃ سے مراد پورے حقوق اللہ کا اہتمام اور اس کی رعایت رکھنے کی نصیحت ہے۔ اور وما ملکت ایمانکم سے حقوق العباد مراد ہے، کہ اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ حقوق العباد کی طرف اشارہ۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنے آخری الفاظ کے اندر جو ہے امت کو تلقین فرمائی۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے روایت یہ کرتی ہیں کہ میں اس موقع پر بار بار جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن چکی تھی کہ کسی پیغمبر کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی جب تک کہ اس کا مقام جنت میں اس کو نہ دکھلا دیا جائے، اور اس کو اختیار نہ دے دیا جائے کہ دنیا اور آخرت میں جسے چاہے وہ اختیار کر لے۔ تو کہتی ہیں کہ جب آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے تو میں اس وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہم میں نہیں رہیں گے، اور اپنے ملائے اعلیٰ اور قرب خداوندی کو اختیار کر لیا ہے۔ الغرض آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے اللہم فی رفیق الاعلیٰ، اور روح مبارک عالم بالا کو پرواز کر گئی، اور آپ کا دست مبارک جو تھا وہ نیچے کی طرف ڈھلک گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ وہ جان کو داز اور روحوں کو تڑپا دینے والا واقعہ تھا، جس نے دنیا کو نبوت اور رسالت کے فیض و برکات اور وحی ربانی کے انوارات اور تجلیات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ پیر کے دن دوپہر کے وقت 12 ربیع الاول 11 ہجری کو جو ہے وہ پیش آیا۔ تو انتقال کے وقت زیادہ راج کال تو یہی ہے کہ آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 63 سال کی تھی، اور یہی جمہور کا کال ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو 65 سال بھی بتلایا ہے، کچھ نے 60 سال بھی بتلایا ہے۔ بہرحال زیادہ راج کال جو ہے وہ 63 سال کا جو ہے وہ کال بنتا ہے۔ آخری لمحات کی کچھ اور باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ کہ آخری لمحات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو اپنے پاس بلایا، اور ان کو ایسی دعا دی، ایسے الفاظ ہیں اس دعا کے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری ان کو دعائیں دیں۔ جیسے تمام جب بیویاں آپ کے پاس آ گئیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ اور سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ قدم قدم پر تمہاری مدد فرمائے، اللہ پاک آپ کو سب کو نفع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیقات سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو راہ راست پر چلائے، اللہ پاک آپ لوگوں کو ہر شر اور ہر تکلیف سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آپ کی جو ہے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور میں آپ سب کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ تو یہ 10 دعائیں ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں اپنی جو ہے وہ بیویوں کو
بلا کر اپنے پاس بٹھا کر یہ ان سے بات چیت فرمائی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی چہیتی صاحبزادی تھی، ان کو بلایا، اور ان کو بلانے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ میرے دو شہزادوں کو بلا کر لاؤ، حسنین کریمین کو بلاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہزادے جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو نواسوں کا نانا کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ نواسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو رونے لگ پڑے، اور ان کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور آپ پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ تو اس موقع پر پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں اس موقع پر؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بات اپنی امت پر رو رہا ہوں، نہ جانے جو ہے وہ میرے بعد بھی میری امت کا کیا حال ہوگا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کرتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، میرے گود مبارک، میری گود میں ان کا سر مبارک تھا، اور میں نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا ہوا تھا۔ تو فرماتی ہیں کہ جو ہاتھ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت جو ہے وہ آپ کے سینہ مبارک پر تھا، اس ہاتھ میں سے میرے اس ہاتھ میں ہفتوں خوشبو آتی رہی، ہفتوں۔ حالانکہ میں نے کئی بار دھویا بھی ہوگا اس کو، لیکن اس کے باوجود اس میں سے ہفتوں تک خوشبو آتی رہی۔ اور کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، اس سال کے وقت ہم نے محسوس کیا کہ ایسی خوشبو اس حجرے کے اندر اٹھی ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی وہ خوشبو ہم نے سونگھی، نہ اس کے بعد۔ اور کہتے ہیں ایک تیسری بات وہ یہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک میرے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوا کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ کئی ہفتوں تک نہ مجھے بھوک لگی نہ مجھے پیاس لگی، یعنی یہ معاملہ بھی میرے ساتھ جو ہے اس موقع پر پیش آیا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وصال کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام اجازت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اسرائیل ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے باہر موجود ہیں، آپ کی اجازت ہوگی تو اندر آئیں گے، ورنہ وہ وہیں سے واپس چلے جائیں گے، تو کیا وہ آ جائیں؟ تو اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، پہلے مجھے کوئی خوشی کی خبر لے کر آؤ، میرے لیے کوئی خوشی کی خبر سناؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، اس موقع پر حال یہ ہے کہ میں بھی آسمان سے نیچے آ رہا تھا آپ کے پاس، تو فرشتے میں نے دیکھا راستے میں استقبال کے لیے موجود ہیں، اور قطار در قطار آپ کا جو ہے وہ انتظار میں کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، چیزیں ہیں، پھول ہیں، خوشبوئیں ہیں، اور وہ آپ کے انتظار میں جو ہے وہ قطار در قطار جو ہے آسمان تک ان کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ الحمد للہ کہا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جن جبل جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اعزاز اور اکرام فرمایا۔ لیکن جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل جو ہے وہ کوئی خوشی کی خبر سناؤ، اس کے علاوہ کوئی خوشی کی خبر سناؤ۔ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، فرشتے آپ کے استقبال کے لیے تو موجود ہیں ہی، البتہ جنت بھی آپ کے لیے سجائی جا رہی ہے، جنت میں جو حوریں ہیں وہ بھی آپ کے استقبال کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں، آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، اور آپ سے ملنا چاہتی ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہیں، اور بہت زیادہ جنت میں جو ہے وہ استقبال کی تیاری چل رہی ہے۔ تو اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل کوئی خوشی کی خبر تو سناؤ۔ تو اس موقع پر جبرائیل نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور بہت زیادہ مشتاق ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا، اور پھر جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل کوئی خوشی کی خبر سناؤ۔ تو اس موقع پر جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کا حق دیں گے، جس سے پھر آپ کی امت کے حق میں جو ہے وہ اس کو قبول بھی کیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی ارشاد فرماتے رہے کہ کوئی خوشی کی بات تو سناؤ، کوئی خوشی کی بات تو سناؤ۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل، یہ مجھے بتا پوچھ کر آؤ اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بعد میرے روزے داروں کا، میری امت کے روزے داروں کا کیا بنے گا، میرے بعد میری امت کے حج کرنے والوں کا کیا ہوگا، میرے بعد میری امت کے کلمہ پڑھنے والوں کا کیا ہوگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام پھر واپس تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ سے جواب لے کر جب آئے واپس، تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مطمئن اور خوش ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اب ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا فرمائی، آخری الفاظ اللہم فی رفیق الاعلیٰ یا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور پھر آپ کی جو ہے روح پرواز کر گئی۔ تو یہ اس حوالے سے احوال تھے جو کہ بالکل جو ہے وہ یوم الوصال کے دن کی تفصیل تھی، جو کہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔
اس موقع پر جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ اب آگے مزید اس جدائی کی گھڑی کے احوال ہیں، آپ کی تجہیز و تدفین ہے، غسل، جنازہ، اور یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ہم اگلی کلاس میں اس کو چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو یہاں تک ہماری بات مکمل ہو گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔